سورہ ابراہیم مکی صورت ہے. ابراہیم علیہ السلام کے نام کی یہ صورت ہے پوری کی پوری. اور ابراہیم علیہ السلام تاریخ کی وہ شخصیت ہیں جو ایسا کام کر کے چلے گئے جو پوری قوم وہ کام نہ کر سکی. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی صلاحیتیں دی تھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید. الف لام را، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاؤ. وہی بات کہ اللہ کی آیات جو ہیں وہ انلائٹن کرنے والی ہیں، نور پھیلانے والی ہیں. ان کے رب کی توفیق سے اس کے رب کے راستے پر جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے. یہ جو سورہ ابراہیم ہے یہ مڈل مکن ایرا کے اندر نازل ہوئی، اور یہ وہ وقت تھا جس وقت کفار قریش نے اپنا ظلم و ستم عروج پر رکھا ہوا تھا مسلمانوں کے ساتھ. صحابہ کو بہت غم دیے جا رہے تھے، ان کو پرسیکیوشن کی جا رہی تھی، فزیکل بھی اور وربل بھی. اور ان کے ساتھ معاملہ ایسا تھا کہ وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس کر رہے تھے صحابہ، اس لیے کہ ان کے خاندان کٹ گئے تھے، ان کے اوپر ظلم ہو رہا تھا، ان کی جو تھے کاروبار وہ کم ہو گئے تھے. تو بڑا سخت آزمائشوں کا دور تھا جس پر اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو نازل کیا اور ان کو دوبارہ سے احساس دلایا کہ دیکھو یہ جو کتاب تمہاری طرف نازل کی گئی ہے یہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لائے گی. گھبراؤ نہیں، ہمت پکڑو. اور زمین اور آسمانوں کی ساری موجودات کا مالک اللہ ہے، اور سخت تباہ کن سزا ہے قبول حق سے انکار کرنے والوں کے لیے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو انکار کریں گے قبول حق سے ان کے لیے سخت سزا ہے. اب یہ کون ہے؟ صرف مشرکین مکہ کی بات نہیں ہے. ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ کے اندر مشرکین مکہ ضرور آتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو ان جنرل دیکھیں، اگر آپ اس کو جنرلائزڈ فارم میں دیکھیں، قرآن انسانیت کے لیے آیا ہے. ہر وہ انسان چاہے وہ نام کا مسلمان ہے لیکن وہ حق کا انکار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی کہہ دیا ہے کہ اس کے لیے سخت تباہ کن سزا ہے. یاد رکھنا اللہ تمہارے نام سے دھوکہ نہیں کھائے گا، چاہے تمہارا نام جان ہے، چاہے تمہارا نام لیکٹر ہے، اللہ لیبل سے دھوکہ نہیں کھاتا. چاہے تمہارا نام عبداللہ ہے، اللہ پہچانتا ہے کہ تم کیا ہو اور اندر سے تم کس کے ساتھ ہو، کیا پریٹینڈ کر رہے ہو اور کیا تمہاری جو ہیں لائلٹیز ہیں. جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ. کیا آپ اور میں بھی دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح تو نہیں دے دے؟ سول سرچنگ کوسچن ہے. جنہوں نے دنیا کی زندگی کو پرائرٹائز کر لیا، آج اچھا گزر جائے، آج خوش ہو جاؤں، آج کوئی مجھ سے ناراض نہ ہو، آج انجوائے کر لوں، آج انٹرٹینمنٹ کے نام کے اوپر گناہ بھی کر لوں، بس دنیا اچھی بن جائے. جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ راستہ ان کی خواہشات کے مطابق ٹیڑھا ہو جائے، یہ لوگ گمراہی میں بہت دور نکل گئے. ہم نے اپنا پیغام دینے کے لیے جب کبھی کوئی رسول بھیجا، اس نے اپنی قوم ہی کی زبان میں پیغام پہنچا دیا تاکہ وہ انہیں اچھی طرح کھول کر بات سمجھا دے. بتا دیا گیا. اب ہم کہیں ہماری زبان تو جو ہے وہ عربی نہیں ہے، ہمیں کس زبان میں پیغام پہنچا؟ آپ کو جس زبان کے اندر بھی پیغام پہنچا دیا. جیسے ہم بیٹھ کر ترجمہ پڑھ رہے ہیں، آپ نے کہیں جا کر انگریزی کا ترجمہ سیکھ لیا، اگر آپ نے یہ ترجمہ بھی سن لیا تو بہت اچھی بات ہے. لیکن جو اللہ کا پیغام ہم نے بات کی ہے پہلے بھی کئی دفعہ کہ اللہ کے پیغام میں آپ کو تھوڑا بہت مفہوم تو مل جاتا ہے ترجمے کے اندر، جو اس کے اندر کا معجزہ ہے وہ آپ محسوس نہیں کر پاتے جب تک کہ آپ عربی زبان نہ سیکھیں. انسان کو یہ صلاحیت دی گئی ہے کہ انسان ایک سے زیادہ زبانیں سیکھ سکتا ہے، بڑے آرام سے 3 سے 4 زبانیں سیکھ سکتا ہے. اور ہم مسلمانوں کا حال تو یہ ہے کہ ہمیں زیادہ تر 2 زبانیں تو بڑی آرام سے آتی ہیں، اردو بھی آتی ہے اور انگریزی بھی آتی ہے. اور انگریزی تو ہم ایسی بولتے ہیں کہ انگریز شرما جائیں ہم سے. کوئنز انگریزی بولتے ہیں ہم، کوئنز انگلش. ایسی انگلش بولتے ہیں کہ انگریز کو بھی شرم آئے کہ کیسی بول رہے ہیں. اسپیلنگ بھی ہم بہت اچھے بتا دیتے ہیں. تو عربی سیکھنا ہمارے لیے کیوں مشکل ہے؟ عربی سمجھنے کے لیے وقت کیوں نہیں نکالتے؟ اللہ نے صلاحیت رکھی ہے، تم 4 سے 5 زبانیں سیکھ سکتے ہو. تو جس انسان کو اللہ کو سرو کرنا ہے وہ انسان اپنے رب کا کلام نہیں سیکھے گا؟ آپ کے گھر میں آپ کی نوکر آتی ہے اور اس کو اردو بولنی نہیں آتی، کیا آپ اس کی زبان سیکھتے ہیں یا وہ آپ کی زبان سیکھتے ہیں؟ آپ اس کی زبان نہیں سیکھتے، وہ آپ کی زبان سیکھتی ہے. اگر مجھے رب کے پیغامات سے فائدہ اٹھانا ہے تو مجھے رب کے کلام کی زبان کو سمجھنا ہوگا.
پھر اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے، وہ بالادست اور حکیم ہے۔ ہم اس سے پہلے موسیٰ کو بھی اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیج چکے ہیں، اسے بھی ہم نے حکم دیا تھا کہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاؤ اور انہیں تاریخ الہی کے سبق آموز واقعات سنا کر نصیحت کرو۔ ان واقعات میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو۔ علم حاصل کرنے کے لیے صبر اور شکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، انسٹنٹ علم کوئی چیز نہیں ہے، آپ کو اور مجھے وقت لگانا ہوتا ہے۔ انسٹنٹ نوڈلز ہو سکتی ہیں، انسٹنٹ کافی ہو سکتی ہے، انسٹنٹ علم کوئی چیز نہیں ہے۔ تو مجھے اور آپ کو اس صورت کے اندر یہ چیز نظر آئے گی، صبر اور شکر کا ذکر، نور اور ظلمات کا ذکر۔ جس طرح کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والا ایسا ہے، آپ نے سنا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ روزہ رکھنے والا۔ تو شکر کی کیفیت جو انسان کے اندر آتی ہے وہ اس کو صبر کی طرف ڈائیورٹ کرتی ہے۔ شکر ہے جو ضرورت کے وقت صبر میں ڈائیورٹ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، صحابہ کو موسیٰ علیہ السلام کی پریشانیوں کا اور ان کی قوم کی آزمائشوں کا ذکر کر کے یہ بتا دیا کہ تم جن مشکلات کے اندر ہو، تم سے پہلے میرے بندے اس سے بھی زیادہ مشکلات کا وقت گزار چکے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اوپر یہ مشکل تھی کہ جو فرعونی تھے وہ ان کے بیٹوں کو قتل کر دیا کرتے تھے اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، غلام بنا کر رکھا ہوا تھا، ان کو پرسیکیوٹ کرتے تھے، ان کو ٹارچر کرتے تھے، ان کی ضروریات پوری نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب ان کو کہا گیا صبر کرنے کا اور شکر کرنے کا، تو تمہارے لیے تو ایسی سخت ابھی آزمائش بھی نہیں ہے۔ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے، اس نے تم کو فرعون والوں سے چھڑایا جو تم کو سخت تکلیفیں دیتے تھے، تمہارے لڑکوں کو قتل کر ڈالتے تھے، تمہاری لڑکیوں کو زندہ بچا رکھتے تھے، اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا۔ روایات میں آتا ہے، اسکالرز بتاتے ہیں کہ یہ جو آیات ہیں جس میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کا خطبہ ہے جو انہوں نے بنی اسرائیلیوں کو دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کا حصہ بنایا ہے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور جب تمہارے رب نے تم کو خبردار کیا تھا، لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم نے شکر گزاری کی، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہیں ضرور بالضرور زیادہ دوں گا، وَلَإِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے کفر کیا، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ بڑی زبردست آیت ہے۔ اس آیت کے اندر آیا پہلی بات کہ اگر تم نے شکر کیا، ایک تو یہ کہ ہم سب سے پہلے کہیں الحمدللہ، اللہ ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا بنی اسرائیلیوں سے، پہلے کہا کہ تم پر آزمائشیں آ رہی ہیں، تمہارے بیٹے فرعونی قتل کرتے ہیں اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے ہیں۔ جن کے بیٹے مرڈر ہو رہے ہوں، قتل ہو رہے ہوں، جن کی جنریشنز ختم ہو رہی ہوں، ہو سکتا ہے ایک ہی گھر کے 2 3 4 بیٹے مرڈر ہو گئے، اس لیے کہ فرعونی یہ کرتے تھے کہ 1 سال لڑکوں کو قتل کیا کرتے تھے، 1 سال چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اس قوم سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہلوایا لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم نے شکر کیا۔ ہم سوچیں کسی کے بچے کا انتقال ہو جائے تو ہم اس کے ساتھ پہلے الفاظ کیا استعمال کریں گے؟ صبر کے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا استعمال کروائے موسیٰ علیہ السلام سے؟ شکر کے۔ اس لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ شکر ہی ہے جو ضرورت کے وقت صبر میں کنورٹ ہوتا ہے۔ شکر ہے جو انسان کو ایک ایٹیٹیوڈ دیتا ہے۔ شکر صرف زبان سے بولے جانے والا ایک سٹیٹمنٹ نہیں ہے، شکر ایک رویہ ہے، ایک مائنڈ سیٹ ہے گریٹیٹیوڈ رکھنے کا، اور یہ رویہ جو ہے یہ انسان کو اس کی تمام زندگی کے اندر کنٹرولڈ سچویشن میں رکھتا ہے، اس کو سنبھال کر رکھتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا اگر تم نے شکر کیا تو کیا ہوگا؟ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ جب عربی زبان میں یہ نون کے اوپر تشدید آتی ہے تو یہ عربی زبان میں فعل کے بعد نون تشدید آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایکسٹریم تاکید ہے۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر ہم اس کو کلوزسٹ ٹو عربی کے ترجمہ کریں تو اس کا ترجمہ ہوگا البتہ میں بالضرور تم کو دوں گا، زیادہ دوں گا۔ آگے کیا آیا؟ کیا زیادہ دوں گا؟ آگے کچھ بتایا؟ میں اولاد زیادہ دوں گا، میں پھل زیادہ دوں گا، میں گھر بڑا دوں گا، کچھ بتایا؟ کچھ بھی نہیں بتایا۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ، چھوڑ دیا۔ ہم دعا کرتے ہیں ربی زدنی علما، اللہ ہمارے علم میں اضافہ کر۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اوپن اینڈ چھوڑ دیا، جس کے لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ اس کی آیت کے اندر وسعت ہے۔
یعنی جو شکر کرتا ہے اللہ اس کی تمام ضروریات پوری کرتا ہے. جو شکر کا رویہ اختیار کر لیتا ہے اللہ اس کی ضروریات پوری کرنے والا بن جاتا ہے. اور اللہ نے کہا والا ان کفرتم، اور اگر تم نے کفر کیا تو کیا ہوگا؟ تو کیا ہوگا کہ سچویشن یہاں نہیں آئی. آپ کو میں نے بتایا تھا ایک حرف آتا ہے فا، فا حرف عطف، جو اگر کسی لفظ سے پہلے آ جائے تو مطلب ہوتا ہے انسٹنٹینیسلی کام کا ہو جانا، فوراً کام کا ہو جانا. اللہ کہتا ہے کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے. اسکالرز کہتے ہیں آپ نے میتھس لوگوں کو پسند تو نہیں ہوتا لیکن پھر بھی پڑھنا بھی پڑتا ہے اور پڑھانا بھی پڑتا ہے بچوں کو. میتھس میں آپ نے اف اینڈ دین اسٹیٹمنٹ پڑھا ہے. اگر ایک انسان آپ کے 5 منٹ لیتا ہے تو 60 لوگ آپ کے کتنے منٹ لیں گے؟ ایسے اسٹیٹمنٹ ہوتے ہیں نا، پرابلم سمز آتے ہیں میتھس میں، اف اینڈ دین اسٹیٹمنٹ جس کو بولتے ہیں. یہاں پر اف اینڈ دین اسٹیٹمنٹ والا معاملہ نہیں ہے کہ اگر تم نے کفر کیا تو یہ ہوگا. اس میں یہاں پر فا اننا نہیں ہے. اگر ہوتا فا اننا تو ترجمہ ہوتا تو بے شک اللہ کا عذاب شدید ہے. یہاں فا نہیں ہے. اسکالرز کہتے ہیں فا نہ آنے کے اوپر ہی بندے کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ورنہ ہم ایک اللہ کی ناشکری کرتے اور ہم اللہ کے عذاب کے مستحق ہو جاتے. ان کا کہنا ہے کہ یہاں جملہ مکمل ہو گیا ولا ان کفرتم، اب درمیان میں ڈاٹ 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 گیپ ہے. جیسے کامک بک کے اندر ڈاٹ 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 لگے ہوئے ہوتے ہیں، یہاں بالکل وہی انداز ہے. والا ان کفرتم ڈیش 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 ڈیش. اب یہ اگلا جملہ شروع ہو رہا ہے ان عذابی لشدید. اللہ نے کہا اللہ کا عذاب شدید ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بتا دیا کہ جب اللہ تعالیٰ بنی اسرائیلیوں کے بیٹوں کے انتقال کے اوپر، ان کے قتل کے اوپر ان کو صبر کرنے کے لیے کہہ رہا ہے تو اے مسلمانوں تم بھی اپنی مشکلات کے اوپر صبر کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑنا. موسیٰ نے کہا اگر تم کفر کرو اور زمین کے سارے رہنے والے بھی کافر ہو جائیں تو اللہ بے نیاز اپنی ذات میں آپ محمود ہے. کیا تمہیں ان قوموں کے حالات نہیں پہنچے جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں؟ قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود اور ان کے بعد آنے والی بہت سی قومیں جن کا شمار اللہ ہی کو معلوم ہے. ان کے رسول جب ان کے پاس صاف صاف باتیں اور کھلی کھلی نشانیاں لیے ہوئے آئے، انہوں نے اپنے منہ میں ہاتھ دبایا اور کہا جس پیغام کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے، اور جس چیز کی تم دعوت دیتے ہو اس کی طرف ہم سخت خلجان امیز شک میں پڑے ہوئے ہیں. ان کے رسولوں نے کہا کیا خدا کے بارے میں شک ہے؟ سورہ یوسف میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ فیکٹس اینڈ فگرز ایک طرف اپنے کر دیں اور آپ کس چیز کو غور کریں، حالات کیسے تھے اور ان حالات کے اندر کیا عمل کیا گیا. شک کرنے والا آج بھی جو ہے انسان اس دنیا میں موجود ہے، اور آج کی زبان میں، آج کی ٹرمینالوجی میں، آج کے ایکیڈیمیا کے اندر شک کرنے والے کو ایگنوسٹک کہا جاتا ہے. ایگنوسٹکس آج بھی دنیا کے اندر موجود ہیں. اور یاد رکھیں اللہ کے اوپر شک کرنا، اللہ کی کتاب پر شک کرنا، یہ انسان کے عمل کو کھا جاتا ہے. اگر کسی کے اندر اسلام کے بارے میں شک آ جائے تو پھر اس کو ہدایت نہیں مل سکتی. قرآن انسان کی فطرت کو اپیل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنی عقل استعمال کرو. عقل استعمال کرو گے، اس کو رب کے تابع کرو گے تو تمہارے اندر سے شک نکل جائے گا. یاد رکھیں اسلام کے اوپر وہی شک کرے گا جس کو اللہ سے محبت نہیں ہوگی. جس کو اللہ سے محبت ہوگی وہ اسلام کے سارے لاجکس اور حکمتوں کو سمجھ جائے گا. جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے وہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہارے قصور معاف کرے اور تم کو ایک مدت مقرر تک مہلت دے. انہوں نے جواب دیا تم کچھ نہیں ہو مگر ویسے ہی انسان جیسے ہم ہیں. تم ہمیں ان ہستیوں کی بندگی سے روکنا چاہتے ہو جن کی بندگی باپ دادا سے ہمارے ہوتی چلی آ رہی ہے. اچھا تو لاؤ کوئی صریح سند. ان کے رسولوں نے ان سے کہا واقعی ہم کچھ نہیں ہیں مگر تم ہی جیسے انسان، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے، اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ تمہیں کوئی سند لا دیں. سند تو اللہ ہی کے اذن سے آ سکتی ہے. ایک بہت کامن سی بات میں یہاں پر کروں، جو سند مانگ رہے ہیں بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی دلیل دکھاؤ. مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں کہ روزے کی نیت کرنا، وہ جو ہم بچپن سے پڑھتے آئے ہیں، کیا پڑھتے تھے ہم؟ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِن شَهْرِ رمضان. بچپن سے ہم نے سیکھی ہوئی تھی، دیکھیں ابھی تک یاد ہے یہ جو ہم نے پڑھی تھی. اگر آپ کسی کو کہیں کہ دیکھیں یہ حدیث سے ثابت نہیں، سنت سے ثابت نہیں، نیت دل کے ارادے کا نام ہے. چاہے آپ وضو کرنے سے پہلے کریں، چاہے آپ غسل جنابت کرنے سے پہلے کریں، چاہے آپ نماز پڑھنے سے پہلے کریں. نیت الفاظ کا نام نہیں ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے. اب میں کسی سے کہوں کہ یہ نیت کرنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، وہ کہیں سند لا کے دکھاؤ.
آپ کو حدیث میں کیا یہ سند ملے گی کہ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ حدیث کا حصہ نہیں ہے؟ کیا اس کی سند آپ کو حدیث سے ملے گی، یا آپ کو حدیث سے یہ پتا چلے گا کہ حدیث میں نیت کیا ہے؟ دل کے ارادے کا نام. آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ جو ہے وہ حدیث سے ثابت نہیں ہے. تو کوئی کتنا ہی کہتا رہے کہ اس کی حدیث سے دلیل دکھائیں، حدیث سے دلیل دکھائیں. یہ انداز نہیں ہے. کفار مکہ کا بھی یہی انداز تھا، اور یہ انداز ہوتا ہے شک پیدا کرنے والا. خود بھی شک کا شکار ہوئے، اوروں کو بھی شک کا شکار کیا. اور اللہ ہی پر اہل ایمان کو بھروسہ رکھنا چاہیے. اور ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں جبکہ ہماری زندگی کی راہوں میں اس نے ہماری رہنمائی کی ہے. جو اذیتیں تم لوگ ہمیں دے رہے ہو ان پر ہم صبر کریں گے، اور بھروسہ کرنے والوں کا صبر بھروسہ اللہ ہی پر ہونا چاہیے. شکر گزار اس بات پر بھی شکر کرتا ہے کہ مشکل آ گئی. نہ جانے اللہ نے کتنی بڑی مشکل سے مجھے بچا لیا، اس لیے کہ ہر چھوٹی مشکل آپ کو کسی بڑی مشکل سے بچانے کے لیے آتی ہے. ہر چھوٹا ایکسیڈنٹ آپ کو کسی بڑے ایکسیڈنٹ سے بچانے کے لیے آتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں اس بات پر بھی شکر کہ مشکل انسان کو رب کے قریب کرنے کے لیے آتی ہے. قربت کے درجے عبور کرانے کے لیے اللہ اپنے بندوں کو، اہل ایمان کو مشکلات میں ڈالتا ہے، آزمائشوں میں ڈالتا ہے. اس لیے کہ ہم پڑھ آئے ہیں، اللہ نے کہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تو ضرور ضرور تم کو آزمائیں گے جب تم دعویٰ کرو گے ایمان کا. آخرکار منکرین نے اپنے رسولوں سے کہہ دیا یا تو تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا ورنہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے. تب ان کے رب نے ان پر وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد تمہیں زمین میں آباد کریں گے. یہ انعام ہے اس کا جو میرے حضور جواب دہی کا خوف رکھتا ہو اور میری وعید سے ڈرتا ہو. معلوم ہوا قبول حق کے لیے اللہ کا خوف ہونا ضروری ہے. اللہ کا خوف ہوگا تو ہم حق کی طرف دوڑیں گے. انہوں نے فیصلہ چاہا تھا تو یوں ان کا فیصلہ ہوا، اور ہر جبار دشمن حق نے منہ کی کھائی. پھر اس کے بعد آگے اس کے لیے جہنم ہے، وہاں وہ اس کچ لہو کا سا پانی پینے کو دیے جائیں گے. کچ لہو ماں ان سدید، خون ملا ہوا پانی، اس کو آپ پس نہیں کہتے، وہ پینے کے لیے دیے جائیں گے. ہم زبانوں سے کہتے ہیں اللہ کا عذاب، اللہ کا عذاب، اللہ کا عذاب، اور جب آپ اللہ کے عذاب کے بارے میں پڑھتے ہیں، صرف پڑھ رہے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، صرف پڑھ رہے ہیں تو خوف طاری ہوتا ہے. ہم اللہ کا عذاب سوچیں سن نہیں سکتے، ہم اللہ کے عذاب کے بارے میں پڑھ نہیں سکتے، تو برداشت کرنے کی سکت ہم میں کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ کی بات جنہوں نے نہیں مانی اللہ نے ان کی سزا بتا دی. یتجرعہ، جسے وہ زبردستی حلق سے اتارنے کی کوشش کرے گا. امیجن کریں کوئی چیز آپ کے حلق سے نیچے نہ اتر رہی ہو، بدبودار گاڑی، اور مشکل ہی سے اتار سکے گا. موت ہر طرف سے اس پر چھائی رہے گی مگر وہ مرنے نہ پائے گا. آگے ایک سخت عذاب اس کی جان کا لاگو ہوگا. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے علم سے فائدہ نہیں اٹھایا، اپنی پسند کی چیزیں بنا لیں، اپنا مین میڈ ایزی ریلیجن بنا لیا. جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے ان کے اعمال کی مثال اس راہ کی سی ہے جسے ایک طوفانی دن کی آندھی نے اڑا دیا ہو. وہ اپنے کیے کا کچھ بھی پھل نہ پا سکیں گے، یہی پرلے درجے کی گمشدگی ہے. کفار جو کچھ کرتے تھے اس کا صلہ ان کو دنیا میں دے دیا جاتا ہے، بس یہ یاد رکھیں. اس لیے کہ کفار کی کوششیں اسی دنیا کے لیے ہیں، ان کا آخرت میں کوئی اجر نہیں ہے. مسلمان کا معاملہ کیا ہے؟ مسلمان ریزلٹ اورینٹیٹڈ نہیں ہوتا، ایفرٹ اورینٹیٹڈ ہوتا ہے. آپ کی اور میری کوشش دیکھی جائے گی، آپ کی اور میری سٹرگل اللہ دیکھے گا. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے آسمان اور زمین کی تخلیق کو حق پر قائم کیا ہے؟ این یشا یذہبکم ویأتی بخلق جدید، وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور ایک نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے. ایسا کرنا اس پر کچھ دشوار نہیں ہے. اور یہ لوگ جب اکٹھے اللہ کے سامنے بے نقاب ہوں گے، یعنی جب یہ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، اس وقت ان میں سے جو دنیا میں کمزور تھے وہ ان لوگوں سے جو بڑے بنے ہوئے تھے. یہاں فزیکل کمزوری کی بات نہیں ہو رہی بلکہ یہاں اقتدار کے حفظ سے بات ہو رہی ہے. یا وہ سمجھ لیں کہ ان کی بات ہے جن کی ول پاور کمزور تھی. وہ کہیں گے دنیا میں ہم تمہارے تابع تھے، اب کیا تم اللہ کے عذاب سے ہم کو بچانے کے لیے کچھ کر سکتے ہو؟ وہ جواب دیں گے اگر اللہ نے ہمیں نجات کی کوئی راہ دکھائی ہوتی تو ہم ضرور تمہیں دکھا دیتے. اب تو یکساں ہے، خواہ ہم جزا فضا کریں یا صبر، بہرحال ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں. یہ وہ کمزور لوگ ہیں جن کی ول پاور کمزور تھی، جن کو شریعت سے نکلنے کے لیے لوپ ہولز چاہیے تھے. ایسے لوگ جن کو دین اچھا نہیں لگتا تھا، جو کہتے تھے جہاد کی ضرورت نہیں، جو کہتے تھے لائف سٹائل بدلنے کی ضرورت نہیں. کسی آیت کو کہہ دیا یہ آیت جو ہے یہ آبسلیٹ،
کسی آیت کو کہہ دیا یہ ایبروگیٹڈ، کسی کو کہہ دیا یہ ٹائم باؤنڈ، کسی کو کہہ دیا یہ عرب کلچر کے لیے. ایسی لوگ رہنے والے پھر قیامت کے دن ایک دوسرے کے اوپر بلیم گیم کریں گے. اور جب فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا، شیطان کب آئے گا؟ جب فیصلہ ہو جائے گا. اب یہ شیطان کے ساتھ جو اس کے ساتھی جہنم میں ہوں گے وہ کہیں گے تم نے ہمیں مروا دیا نا. ہمیں شیطان کا وعدہ جو ہے وہ سچا لگتا ہے. شیطان دیکھیں کیا کہے گا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جو وعدے تم سے کیے تھے وہ سب سچے تھے. اب جب اکٹھے ہوں گے جہنم میں اور شیطان سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے ساتھ یہ کام کیا، تم نے ہمیں ٹیمپٹیشن میں مبتلا کیا، وہاں کہے گا، وہاں سچ بولے گا. اس دنیا میں سچ نہیں بولتا، گناہوں کو خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے، شوگر کوٹڈ کر کے دکھاتا ہے. وہاں کہے گا اللہ سچا تھا، میں نے جتنے وعدے کیے ان میں سے کوئی بھی پورا نہ کیا، میرا تم پر کوئی زور تو تھا نہیں. اب آپ سے یہ بالکل اپنے آپ کو الگ کر رہا ہے، کہہ رہا ہے میں نے زبردستی تو نہیں کی تھی، ہاتھ پکڑ کے تو نہیں کہا تھا کہ چلو میرے ساتھ فلاں جگہ پر. میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ اپنے راستے کی طرف تم کو دعوت دی، تم نے میری دعوت پر لبیک کہا. اب مجھے ملامت نہ کرو، اپنے ہی آپ کو ملامت کرو. یہاں نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں نہ تم میری. اس سے پہلے جو تم نے مجھے خدائی میں شریک بنا رکھا تھا میں اس سے بری الذمہ ہوں. ایسے ظالموں کے لیے تو دردناک سزا یقینی ہے. ہر گناہ کفر کا دعوت نامہ ہوتا ہے. اور یاد رکھیں شیطان اس دنیا میں ہمیں فحش کا اور منکر کا حکم دیتا ہے. جو انسان شیطان کے پیچھے لگتا ہے وہ پھر شریعت کو اپنے لیے تنگ محسوس کرتا ہے، مشکل محسوس کرتا ہے. اور شیطان کی ٹیمپٹیشنز اور شریعت کے قوانین یہ دونوں ایک دل میں اکٹھے نہیں ہو سکتے. بخلاف اس کے جو لوگ دنیا میں ایمان لائے ہیں، جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یہ ہے بے فکری کی تصویر. ہم چاہتے ہیں ہمیں دنیا میں بے فکری مل جائے، ابنڈنس مل جائے. اصل ابنڈنس، اصل بے فکری جنت کے اندر موجود ہے. وہاں وہ اپنے رب کے اذن سے ہمیشہ رہیں گے اور وہاں ان کا استقبال سلامتی کی مبارکباد سے ہوگا. کیا تم دیکھتے نہیں ہو اللہ نے کلمہ طیبہ کو کس چیز سے مثال دی ہے؟ کلمہ طیبہ، اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کو اصل میں حدیث میں آتا ہے کھجور کے درخت سے مثال دی ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت جس کی جڑ زمین میں گہری جمی ہوئی ہے اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں. ہر آن وہ اپنے رب کے حکم سے پھل دے رہا ہے. یہ مثالیں اس لیے اللہ دیتا ہے کہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں. اللہ تعالیٰ نے درخت سے یہاں پر درخت کی مثال دی. کلمہ طیبہ کی مثال ایک مضبوط درخت کی سی ہے. حدیث کے اندر اس کلمہ طیبہ کی درخت کو کہا گیا ہے کہ یہ تشبیہ ہے کھجور کے درخت کی، اور مومن کو تشبیہ دی جاتی ہے کھجور کے درخت سے. جو کوالٹیز کھجور کے درخت میں ہوتی ہیں وہ کوالٹیز مومن کے اندر ہوتی ہیں. کھجور کا درخت بہت سٹیبل ہوتا ہے. مومن بھی اپنے عقیدے کے اندر، اپنے ایمان کے اندر بہت سٹیبل ہوتا ہے. درخت کیا کرتا ہے؟ درخت جو ہے وہ لنگز آف ارتھ ہے نا، یہ کام کرتا ہے، آکسیجن پرووائڈ کرتا ہے آپ کو اور مجھے اور لیونگ آرگینزمز کو. تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا جو مومن ہوتا ہے وہ بھی آکسیجن پرووائڈ کرتا ہے آس پاس کے لوگوں کے لیے، امر بالمعروف نہی انل منکر کر کے. مومن کبھی اسلام کی شریعت سے نکلنے کا نہیں سوچتا، بالکل جیسے درخت کبھی اپنی جڑ چھوڑنے کا نہیں سوچتا. درخت کیا ہے کہ میں اپنی جڑ چھوڑ کے یہاں بیٹھا ہوا ہوں، یہاں کھڑا ہوا ہوں، 1 کلومیٹر دور چلا جاتا ہوں. درخت جس جگہ پر ہوتا ہے اسی جگہ پر رہتا ہے. مومن بھی شریعت کے احکامات میں اپنے آپ کو باندھ کر رکھتا ہے، ان سے الگ نہیں کرتا. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اور کلمہ خبیثہ کی مثال ایک بد ذات درخت کی سی ہے جو زمین کی سطح سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی استحکام نہیں. ایمان لانے والوں کو اللہ ایک قول ثابت کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں میں ثبات عطا کرتا ہے. جو برا درخت ہے، جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، وہ لوگوں کے لیے بھی نقصان کا باعث بنتا ہے اور اپنے لیے بھی نقصان کا باعث بنتا ہے. اور ظالموں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے. اللہ کو اختیار ہے، جو چاہے کرے. اللہ نے بتا دیا نیکی کرنا تمہارے اوپر ہے. آپشن نہیں ہے کہ نیکی کرنا چاہو تو کرو، یہ بتا دیا چوائس از یورس. نیکی کرو گے تمہارا فائدہ، نہیں کرو گے تمہارا نقصان. تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت پائی اور اسے کفران نعمت سے بدل ڈالا اور اپنے ساتھ اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے گھر میں جھونک دیا، یعنی جہنم جس میں وہ جھلسے جائیں گے اور وہ بدترین جائے قرار ہے. اللہ کے کچھ ہم سر تجویز کر لیے ہیں انہوں نے تاکہ وہ انہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں. ان سے کہو اچھا مزے کر لو اور آخر کار تمہیں پلٹ کر دوزخ ہی میں جانا ہے.
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جو بندے ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دو نماز قائم کریں، جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے راہ خیر میں خرچ کریں، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی نہ دوست نوازی ہو سکے گی۔ اللہ وہی تو ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا، آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے تمہارے رزق رسانی کے لیے طرح طرح کے پھل پیدا کیے، جس نے کشتی کو تمہارے لیے مسخر کیا۔ مسخر سے مراد کیا ہوتا ہے؟ عربی زبان میں مسخر اس چیز کو کہتے ہیں جو چیز آپ کی نوکری میں لگ جائے، آپ کو سرو کرنے میں لگ جائے بغیر کسی صلے کے، اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں مسخر کرنا، کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلے، اور دریاؤں کو تمہارے لیے مسخر کیا، جس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا لگاتار جو ایک دوسرے کے پیچھے چلے آتے ہیں، اور رات اور دن کو مسخر کیا جس نے وہ سب کچھ تمہیں دیا جو تم نے مانگا۔ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ نے ایسے فزیکل لاز بنا دیے ہیں جو انسان کو فائدہ دیتے ہیں۔ آپ ایک کاغذ ہوا میں پھینکیں تو وہ نیچے آ جاتا ہے، اور اتنا بڑا جہاز ایروپلین ہوا میں اڑتا رہتا ہے، ایک پتھر پانی میں ڈالیں تو کیا ہوتا ہے؟ ڈوب جاتا ہے، اور اتنا بڑا شپ اللہ کی رحمت سے ایسے فزیکل لاز بن گئے ہیں کہ تیرتا رہتا ہے۔ تو اللہ نے مسخر کر دی دنیا میرے اور آپ کے لیے، اتنے فائدے ہیں اس دنیا سے آپ کے اور میرے لیے، پھر اس دنیا کا فائدہ اٹھا کر اللہ کو کیوں نہیں پہچان لیتے؟ اللہ کا کیوں نہیں دل سے شکر ادا کرتے؟ کیوں نہیں وہ شکر تمہارا عبادت میں کنورٹ ہوتا؟ کیوں نہیں تمہاری وہ عبادت تم کو رب کا غلام بناتی؟ کیوں نہیں وہ تمہارا رب کا غلام بننا تمہیں ان عبادات کا جو تم بظاہر کر رہے ہوتے ہو اس کا مقصد حاصل کرنے میں مدد دیتا؟ نماز کا مقصد بے حیائی سے رک جانا، روزے کا مقصد تقوی حاصل کرنا، حج کا مقصد آخرت کے دن کی تیاری کرنا، اور زکوٰۃ کا مقصد مال کی محبت دل سے کم کر دینا۔ کیوں نہیں ہمارے اندر یہ چیزیں آتی؟ جب اللہ نے پوری کائنات کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، ہم اپنی ذات کو اللہ کے لیے مسخر کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو کر نہیں سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ایک نعمت اللہ کی نہیں گن سکتے۔ نعمت، اللہ کی ایک نعمت کی بات آئی۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ آپ سوچیں، میں آپ سے پوچھوں صبح سے اب تک کتنی دفعہ آپ نے سانس لی ہے؟ گنا ہے آپ نے؟ نہیں گنا نا۔ آپ کبھی سوچیں ان لوگوں کے بارے میں جن کو تھروٹ کینسر ہوتا ہے۔ اگر کبھی آپ کسی ایسے انسان سے ملی ہوں جس کو تھروٹ کینسر ہوتا ہے، ہم افطاری کے ٹائم پر کتنے نوالے کھا جاتے ہیں، کبھی ہم نے گنا؟ ہم گنتے تو نہیں ہیں۔ جن کو تھروٹ کینسر ہوتا ہے ان کے حلق سے ایک نوالا نیچے نہیں اترتا، ایک نوالا۔ اللہ نے کہا تم اللہ کی ایک نعمت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اور دیکھیں آگے آیت میں الفاظ انسان کو ہلانے والے آئے ہیں، ان الانسان لظلوم کفار، بہت ظالم انسان ہے، کفر کرنے والا ہے، اللہ کی بات کا انکار کرنے والا ہے، ناشکرا ہے، بے انصاف ہے۔ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ انسان کا فوکس اس بات پر رہتا ہے کہ کیا اس کو نہیں ملا، انسان کا فوکس اس بات پر نہیں رہتا کہ جو اس کو ملا ہے وہ اس کی کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم نے دعا کی تھی، پروردگار اس شہر کو امن کا شہر بنا دے۔ آپ بھی اور میں بھی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس کراچی شہر کو امن والا شہر بنا دے، اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ پروردگار ان بتوں نے بہتوں کو گمراہی میں ڈالا ہے، ممکن ہے میری اولاد کو بھی یہ گمراہ کر دیں، لہٰذا ان میں سے جو میرے طریقے پر چلے وہ میرا ہے، اور جو میرے خلاف طریقہ اختیار کرے تو یقیناً تو درگزر کرنے والا مہربان ہے۔ پروردگار میں نے ایک بے آب و گیا وادی میں یعنی مکہ میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا ہے۔ پروردگار یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں، لہٰذا تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا دے۔ یعنی یہ جو کعبہ اللہ کا گھر یہاں بنا ہے، اللہ آپ کعبہ کو لوگوں کے دلوں کو کعبہ کی طرف مائل کر دیں۔ اور آپ دیکھیں حضرت ابراہیم کی دعا کا اثر، آپ کتنے ہی مصروف کیوں نہ ہوں، آپ کو کوئی کہے کہ چلو عمرہ کرنے چلتے ہیں، آپ فوراً کہتے ہیں ہاں ٹائم نکال لیتی ہوں، اور آپ عمرہ کرنے پہنچتے ہیں، وہاں کی دنیا ہی الگ ہوتی ہے، آپ کو یہ دنیا کے پیچھے کے سارے معاملات بالکل ایسے لگتا ہے جیسے بھول ہی گئے۔ آپ سارا دن عبادت میں گزار دیتے ہیں، آپ سارا دن کعبہ کو دیکھتے ہوئے گزار سکتے ہیں، آپ کو یاد ہی نہیں آتا کہ آپ کو کوئی بیماری بھی تھی، آپ کو یاد ہی نہیں آتا کہ پیچھے جو ہے آپ بچے چھوڑ کر آئی ہوئی ہیں۔ ہوتی ہے فکر، لیکن ویسی فکر نہیں ہوتی۔ اس کے مقابلے میں آپ ملیشیا چلی جائیں اپنے بچوں کو چھوڑ کے ویکیشنز کے اوپر، اور بچوں کو پیچھے کراچی چھوڑ دیں، آپ ہر 1 گھنٹے میں 1 دفعہ ان کو کال کریں گی۔ آپ حرم چلے جائیں،
اللہ آپ کے دل کو ایسا سکون دیتا ہے کہ آپ کو یاد ہی نہیں رہتا کہ پیچھے کی دنیا میں کیا تھا. یہ اللہ کی شان ہے. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کی ہے کہ لوگوں کے دلوں کو کعبہ کی طرف مائل کیا ہے, انہیں کھانے کو پھل دے, شاید کہ یہ شکر گزار بنے. اسی طرح سے اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی ان جگہوں کی طرف مائل کرے اسی دعا کی بدولت جو جگہیں اللہ کا دین بتانے والی جگہیں ہیں. جس جگہ پر اللہ کا دین بتایا جاتا ہے اللہ ہمارے دل کو وہاں کی طرف مائل کرے, ہمارا وہاں جانے کو دل کرے, مسجدوں میں ہمارا جانے کو دل کرے, علم کی مجلسوں میں ہمارا دل لگے, اور اللہ ہماری اولاد کو بھی دین کی طرف مائل کر دے. اور اس کے لیے آپ کو اور مجھے کوشش کرنی ہوگی. دین کی طرف لوگ مائل کیسے ہوں گے؟ آپ کو دین کو خوبصورت بنا کر دکھانا ہوگا. اور دین کو خوبصورت بنا کر کیسے دکھایا جاتا ہے؟ کیا دین میں رد و بدل کرنی ہوگی؟ نہیں, دین کو کنوکشن کے ساتھ اپنے عمل میں لانا ہوگا. با اعتماد مسلمان کئی لوگوں کو امپریس کر دیتا ہے. وہ مسلمان جو ایمبیرس مسلم ہوتا ہے, جو سوری مسلم ہوتا ہے, وہ اپنے جیسے کئی مسلمانوں کے قدم پیچھے کرواتا ہے اور کئی نان مسلمز کو بھی اسلام سے دور کر دیتا ہے. با اعتماد مسلمان بنے. اور ایک مائل کرنے کا طریقہ یہ بھی اسکالرز بتاتے ہیں, علماء بتاتے ہیں کہ آج کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی علم حاصل کرنے کے لیے, اسٹڈیز کے لیے یونیورسٹیز وغیرہ میں استعمال ہوتی ہے, انہی لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ اللہ کی جگہوں کے اوپر دین بتایا جائے. اور اس کے لیے کیا ضرورت ہوگی؟ لوگوں کی ضرورت ہوگی, ہیومن ریسورس کی ضرورت ہوگی. جب ہیومن ریسورس ایسی جگہوں پر پہنچے گا, مختلف ڈگری والے لوگ ایسی جگہوں پر پہنچیں گے, مختلف پروفیشنز کے لوگ اس جگہ پر پہنچیں گے, تو ہی وہ ان جگہوں کو مائل ہونے والی جگہ بنا سکتے ہیں. پروردگار انک تعلم ما نخفی وما نعلن, تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں. اور واقعی اب دیکھیں اس میں یہ جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ آپ جانتے ہیں کہ جو ہم ظاہر کرتے ہیں, جو ہم چھپاتے ہیں, اپنی زبان سے نہیں کہا تھا, شکوہ نہیں کیا تھا کہ اللہ میں کہاں اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. لیکن جہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل اور بی بی ہاجرہ کو چھوڑا تھا, وہاں پر ویرانہ تھا, کوئی گھر نہیں تھا, کوئی درخت نہیں تھا, کوئی شیلٹر نہیں تھا. تو دل میں ان کے دعا تو آئی ہوگی نا, پریشانی تو آئی ہوگی. تو انہوں نے کہا اللہ تو جانتا ہے میرے دل کا معاملہ, میں جو نہیں ظاہر کر رہا آپ تو اس کو بھی جانتے ہیں. اور واقعی اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے, نہ زمین میں اور نہ آسمانوں میں. شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیے. حقیقت یہ ہے ان ربی لسمیع الدعاء, میرا رب ضرور دعا سنتا ہے. یہ ایمان آپ کا اور میرا بھی دعا مانگتے ہوئے ہونا چاہیے, اللہ ضرور میری دعا قبول کرے گا. اے میرے پروردگار مجھے نماز قائم کرنے والا بنا, اور میری اولاد سے بھی ایسے لوگ اٹھا جو یہ کام کریں. پروردگار میری دعا قبول کر. پروردگار مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان لانے والوں کو اس دن معاف کر دیجئے کہ جب کہ حساب قائم ہوگا. یہی دعا ہے جو ہم اپنی نمازوں کے اندر درود کے بعد مانگتے ہیں. ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. آمین یا رب العالمین. اب یہ ظالم لوگ جو کچھ کہہ رہے ہیں, اللہ کو تم ان سے غافل نہ سمجھو. اللہ تو انہیں ٹال رہا ہے اس دن کے لیے جب حال یہ ہوگا کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. مہطعین مقنعی رؤوسہم, سر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہوں گے. نظریں اوپر جمی ہیں اور دل اڑے جا رہے ہیں. آپ سوچیں آسمان سے میٹیورائٹس گر رہے ہیں, زمین پر زلزلہ آ رہا ہے, اس زلزلے کی وجہ سے بلڈنگز ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں, اس زلزلے کی وجہ سے سمندر میں سونامی آ گیا, سمندر کا پانی شہر میں. آپ نے وہ دسمبر 2012 دیکھی ہوگی, وہ سین قیامت کا تو سین بنایا ہوا انہوں نے. اور اگر آپ صرف اس سین کو ویژولائز کریں جو انسانوں کا بنا ہوا سین ہے, اس کو دیکھ کے بھی خوف آتا ہے تھوڑی دیر کے لیے. کہاں کہ وہ سین جس کو رب کریٹ کرے گا, وہ منظر جو الساعہ کا منظر ہوگا, وہ منظر جب قیامت قائم ہوگی. اے نبی اس دن سے تم انہیں ڈرا دو جبکہ عذاب انہیں آ لے گا. اس وقت یہ ظالم کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی سی مہلت اور دے دے, ہم تیری دعوت کو پر لبیک کہیں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے. موت سامنے آ گئی اور پھر کہا اللہ ایک موقع اور دے دے, اللہ ایک دفعہ دنیا میں بھیج دے, ہم سارے وہ کام کریں گے جو آپ نے قرآن میں لکھے تھے. مگر انہیں صاف جواب دے دیا جائے گا کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو اس سے پہلے قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ہم پر تو کبھی زوال آنا ہی نہیں, حالانکہ تم ان قوموں کی
کی بستیوں میں رہ بس چکے تھے، جنہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا تھا اور دیکھ چکے تھے کہ ہم نے ان سے کیا سلوک کیا، اور ان کی مثالیں دے دے کر ہم تمہیں سمجھا بھی چکے تھے۔ انہوں نے اپنی ساری ہی چالیں چل دیکھیں، مگر ان کی ہر چال کا توڑ اللہ کے پاس تھا۔ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولُ مِنْهُ الْجِبَالُ، ان کی چالیں تو البتہ ایسی غضب کی تھیں کہ اس سے پہاڑ ٹل جائیں۔ کانسپریسیز کرتی ہیں ایسی قومیں، کانسپریسیز کرتے ہیں لوگ ایسی، مگر ڈسکشن سے فائدہ کیا ہوگا اگر اللہ ہی نہ چاہے گا؟ کسی کی کانسپریسی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ایمان رکھیں اگر اللہ نہ چاہے تو، اللہ چاہے گا تو کامیاب ہوگی، اللہ نہ چاہے تو کامیاب نہیں ہوگی۔